حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن، سگی بہن نہیں، رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے ذرا پوچھیں نا کہ بھائیوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، آپ سے ذرا پوچھیں نا، آپ کو ذرا دیکھیں نا کہ انہوں نے بھائی سے کیسے پیار کیا۔ ایک دن اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتی ہیں کہ اماں میرے سے نا اب اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میں تھک جاتی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ تو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ بیٹا کس کو بھیجو، اس گھر میں میرے اور تیرے علاوہ کون ہے؟ یہ تیرا بھائی محمد ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کو کیسے بھیجو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگی امی جان بھائی محمد کو ہی بھیج دے، بھائی محمد کو ہی بھیج دے ساتھ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غصے میں آگے کہنے لگے شیمہ چھوٹا سا بھائی ہے تیرا، تیری کیا مدد کرے گا، یہ کیا کرے گا تیری مدد؟ وہ جو حضرت شیمہ تھی وہ کہنے لگی اماں تجھے نہیں پتہ، ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی، جب اکیلی جاتی ہوں نا تو سورج کی تپش اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، بکریاں شریر ہیں، شرارتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، بدک جاتی ہیں، نہیں پکڑی جاتی۔ لیکن جس دن میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے گئی تھی نا تو جیسے جیسے میں جاتی تھی ویسے ویسے بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا، اور بکریاں جتنا بھی ہوتی تھی ادھر ادھر سے گھاس گھوس کھا کے چر کے واپس جو گئے بھائی محمد کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ تو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہنے لگی بیٹا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن اگر پوچھا جائے نا بہن سے وہ بہن کیوں کہہ رہی تھی، وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ اماں میں اپنے بھائی کو ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی، اتنا محبت۔ وہ ہماری بہن جب ہم چھوٹے تھے نا ہمارے پیشاب بھی دھوتی تھی، وہ ہماری بہن جو ہمارے کپڑے بھی دھوتی، وہ ہماری بہن جو ہمیں سجا سنوار کے خوبصورت بنا کے خوشبو لگا کے تیار کر کے بھیجتی تھی کہ میرا بھائی کہیں اس کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اس کے کپڑے خراب ہیں۔ آج وہی بہن ہماری دشمن ہے، نہیں ہے، آج وہی بہن ہم سے اتنا دور ہو گئی کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھائی کیا کہتا ہے میں نے نہیں جانا، کیوں اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، میں نے نہیں جانا، کیوں بھائی اس نے جائیداد میں حصہ مانگ لیا، میں نے نہیں جانا، کیوں اس نے اپنے بچوں کے دل میں میرا پیار ہی نہیں ڈالا۔ تو اتنا چھوٹی سی بات پہ آپ نے بہن ہی چھوڑ دی، اتنا چھوٹی سی بات پہ آپ نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا، اتنا چھوٹی سی بات پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جتنا بھی فساد کیے جاتے، جتنا بھی لڑائی جھگڑے وہ ہمارے پھپھو نے کیے۔ نہیں یار، بہن تو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ماں باپ کے بعد پیار نہیں کر سکتی جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے۔ تو اس عید پہ خوشیاں بانٹنی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو ملنا ہے، اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم کرنی ہے، یہ والی حدیث ذہن میں رکھ کے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا انسان جس جگہ بھی بیٹھے گا اس جگہ پر نہ عبادت قبول ہوگی نہ ہی کوئی دعا قبول ہوگی۔ تو اس عید پہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بھائی ہے یا ہماری کوئی بہن ہے وہ غربت کی وجہ سے اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ ان کو فطرانہ لگتا ہے، اول تو یہ ہے کہ ان کو فطرانہ نہیں بلکہ ان کو ویسے ہی دینی چاہیے۔ اگر ان کو فطرانہ لگتا ہے نا پھر ان کو سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ بعض بندے آ کے پوچھتے ہیں کہ استاد جی فطرانہ ہم اپنے بھائی کو یا بہن کو دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ انہی کو دیں گے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، انہی کو دینا ہے اور بتانا نہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ تین چیزیں ہیں، صرف ایک جگہ پر دیتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، باقی کہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک جگہ، وہ کیا ہے، وہ مسجد اور مدرسہ ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کس مد میں ہم پیسے دے رہے ہیں، باقی رشتہ داروں کو نہیں بتانا، اپنی بہن کو نہیں بتانا جا کے، یا اپنی بیوی کو نہیں بتانا کہ میں اپنی بہن کو فطرانے کے پیسے دینے جا رہا ہوں، نہیں، وہ بہن جو ہے وہ ہماری ہے، جس نظر سے ہم دیکھیں گے نا ہماری بیوی نہیں دیکھے گی، ہمارے بچے نہیں دیکھیں گے، ہمارے رشتہ دار نہیں دیکھیں گے۔
اگر بہن بھائیوں کو دینا ہے نا تو پھر ان کو کہنا ہے کہ یہ عید کے پیسے گئے، یہ عیدی گئے، یہ تحفہ ہے، یہ تو نے عید کے لیے کچھ لینا ہے، یا اپنے میرے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، بھانجوں کو، جو بھی ہو ان کو لے کے دینا، بتانا نہیں، شو نہیں کرنا کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں، کیا کہنا ہے یہ عید ہے، جتنا ہو سکتی ہے دل کھول کے جو ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ اور اس سال جو ہے فطرانہ وہ 300 روپے کم از کم، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کے اوپر فطرانہ لازم ہوتا ہے، جب تک وہ فطرانے کی رقم ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے روزے جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے، وہ درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچیں گے۔ تو فطرانہ لازم دینا ہے، عید والے دن نہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا انہوں نے ادا کرنا ہے لازمی، پہلے دیکھنا ہے اپنے بہن بھائیوں میں، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو مستحق قریبی ہے ان کو دینا ہے، پھر بعد میں دوسرے جو ہیں ان کو دے کے پھر ان کو دینا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔